فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام، ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. ذان ایمان، اسلامی قدریں، کربلائی قدریں اور شریعت کا شعور اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے در حسین سے وابستگی ضروری ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں علیکم السلام جو بھی بشریت میں انصاف پسند دل رکھتا ہے وہ ضرور خراج عقیدت پیش کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس در سے قریب ہو سکے. ذرا سا سرکار سید الشہداء کے بارے میں علم ہوا اور انسان نے فوراً اپنی جبین نیاز کو حسین کی بارگاہ میں احترام کے لیے خم کر دیا. یہ حسین کو شرف کس چیز نے دیا ہے؟ یہ اسی کربلا نے شرف عطا کیا کہ جہاں کی عظمت بعض ایسی عظمتیں ہیں کربلا کی کہ جو دوسری بارگاہوں کو حاصل نہیں ہوئی. انسان اگر قبہ سرکار سید الشہداء کے نیچے کھڑے ہو کے کوئی دعا مانگے تو خدا نے خود پہ واجب قرار دے دیا کہ اس کی اس دعا کو قبول کیا جائے گا. یہ عظیم درجہ ہے.
کہ جو اللہ نے سرکار سید الشہداء کو عطا کیا. اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ شعور، یہ فکر ہمیں فرش ازا تک آنا پڑے گا. اگر ہم فرش ازا پہ نہیں آئے یا اپنی نسلوں کو فرش ازا سے قریب نہیں کیا تو ظاہر ہے یہ معارف انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے. جو قومیں فرش ازا سے دور ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے. لیکن اسلام کا جو شعور فرش ازا عطا کر دیتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ائمہ نے بھی اس فرش ازا کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا. آج جس امام کی شہادت تھی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کرنے والے نے سوال کیا علیکم السلام، مولا اس فرش ازا کی کیا عظمت ہے، اس فرش ازا کی کیا اہمیت ہے؟ سنیں امام نے کیا جواب دیا. امام فرماتے ہیں فرش ازا مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. عزیزان ایمان، ایک معصوم فرش ازا کی یہ تعریف کر رہا ہے. فرش ازا مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کے مصلی کا نام ہے. مصلی الہی کون کون سے مصلی ہیں اس کو جا کے قرآن کی آیتوں میں دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا. معراج کے سفر پہ پیغمبر اسلام نے جہاں سجدہ کیا ہے اسے مصلی الہی کہتے ہیں. مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. مولا آپ فرش ازا کو مصلی بتا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو مصلی کا جو تصور ہے وہ یہ کہ جہاں سجدہ کیا جائے، جہاں رکوع کیا جائے، جہاں تسبیح پڑھی جائے، جہاں تہلیل کی جائے، جہاں تقدیس کی جائے، جہاں تکبیر کہی جائے اسے مصلی کہتے ہیں. اور آپ فرش ازا کو مصلی کہہ رہے ہیں. عجب نہیں مولا آواز نے نادان، جس جگہ انسان کھڑے ہو کے تکبیر کہے، تقدیس کرے، تسبیح پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، جس جگہ کھڑے ہو کے یہ عمل انجام دے، اگر وہ مصلی بن سکتا ہے تو جہاں سجدوں کا سلیقہ سکھایا جائے، تکبیر کی اہمیت بتائی جائے، تہلیل کا سبق سکھایا جائے، تسبیح کا طریقہ سکھایا جائے، کیا وہ مصلی نہیں ہوگا؟ اس فرش ازا سے لوگوں کو سجدوں کا سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے بارگاہ اہدیت میں سجدہ کیا جائے، علیکم السلام، کیسے تکبیر کہی جائے، یہ فرش ازا سکھاتا ہے. لہذا فرش ازا مصلی الہی میں سے ایک مصلی ہے. لیکن عزیزان ایمان، میں اکثر و بیشتر یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں، ائمہ کے اقوال، ان کے واقعات سرسری پڑھ کے گزر نہیں جانا ہے، ہمیں ٹھہر کے اس سے سبق سیکھنا ہے. امام کی اس حدیث سے کیا درس ملا جو امام فرما رہے ہیں کہ فرش ازا مصلی الہی میں سے ایک مصلی ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ امام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بہت سے درس ہوں گے، لیکن جو بات ہمارے اس چھوٹے سے ذہن میں سمائی ہے اور جو بات ہم سمجھ سکے وہ یہ کہ مصلی پہ آنے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں. ہر انسان جو بھی مصلی پہ آتا ہے وہ ان 2 شرطوں کے ساتھ آتا ہے.
مصلی پہ آنے کی پہلی شرط ہے طہارت۔ عزیزان ایمان ذرا غور کریں، امام فرما رہے ہیں کہ فرش اعظم مصلی الہی میں سے ایک مصلی ہے۔ تو جب انسان مصلی پہ آتا ہے تو دو شرطیں، پہلی شرط طہارت کا خیال رکھتا ہے، بغیر پاکیزگی کے کوئی مصلی پہ قدم نہیں رکھتا۔ عزیزان ایمان تو پھر امام شاید یہ بتانا چاہتے ہو، اے نادان، اگر فرش اعظم پہ آنا تو باوضو آنا، اس لیے کہ اس کو تم کم نہ سمجھو، یہ مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے۔ طہارت کا خیال رکھنا، یہ شرعاً وجوب نہیں ہے، ورنہ اگر شرعاً واجب قرار دیا ہوتا تو مصلی تک غیر مسلم نہیں آ سکتا، لیکن فرش اعظم پہ غیر مسلم آئے، یہ بھی عجب فلسفہ ہے اس حکم کا۔ آپ نے کبھی سوچا، علیکم السلام، کبھی سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام بارگاہوں میں غیر مسلم کے آنے کی اجازت دی جائے؟ کیوں؟ کیا امام بارگاہیں مقدس نہیں ہیں؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا، امام بارگاہیں مقدس ہیں، پھر یہ امام بارگاہوں میں غیر مسلم کے آنے پہ پابندی کیوں نہیں ہے؟ مسجد میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، مگر امام بارگاہ میں اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر مسلم بھی امام بارگاہ میں آئے گا تو یہاں اس کی اصلاح ہوگی اور وہ مسلمان ہو کے مسجد تک پہنچ جائے گا۔ یا علی، ارے کوئی تو مکتب ہو جہاں سے اصلاح کے لیے ان کی گنجائش رکھی جائے، اسی لیے اس دروازے پہ آنے سے منع نہیں کیا گیا، کہا سب آئیں اس دروازے پہ، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں انسان جب آتا ہے تو اسے ہدایت بھی ملتی ہے، نجات بھی ملتی ہے۔ بھئی پیغمبر اسلام کی حدیث ہے یا نہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے۔ تو شاید یہ وجہ ہو کہ مصلوں پہ تو اجازت نہیں ہے، اور ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ صرف مسجدوں تک جانے والے ہمیں امام بارگاہوں میں نظر نہیں آئے، مگر جو امام بارگاہ میں آیا وہ مسجدوں میں ضرور نظر آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو فرش اعظم مصلی الہی میں سے ایک مصلی ہے۔ تو پہلی شرط طہارت، اور دوسری شرط دیکھیں، پہلی جو شرط ہے یہ پھر میں کہہ رہا ہوں شرع وجوبی نہیں ہے، یہ واجب شرعی طور پہ نہیں کہ کل کو کوئی آ کے سوال کر لے، بھئی میں مجتہد تھوڑی ہوں جو فتویٰ دوں گا۔ اخلاقی طور پہ بہت سی چیزیں رعایت جہاں ہو سکتا ہے، میں اس مرحلے کی گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہ فرش اعظم یہاں اجازت ہے۔ لیکن ایک دوسری شرط، یہ بہت اہم ہے، اور پہلی میں تو رعایت آسان ہے، مگر دوسری شرط کی رعایت ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگی، یہاں انشاءاللہ سب اس دوسری شرط پہ کھرے اتریں گے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو مصلی پہ آتا ہے وہ قربتاً اللہ آتا ہے۔ مصلی پہ قربتاً اللہ آیا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرش اعظم مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے، یعنی جب فرش اعظم پہ آنا
تو قربتن اللہ آنا اس لیے نہیں آنا کہ فلاں بھائی کے گھر مجلس ہے، فلاں دوست کے گھر مجلس ہے، فلاں رشتہ دار کے گھر مجلس ہے. نہیں عزیزان ایمان، حسین کے لیے آؤ. مجلس میں حسین کے لیے آؤ گے تو حسین کی ماں بھی خوش ہوں گی، آنے والا جس کے گھر آ رہے ہو وہ بھی خوش ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے خود کو محدود کر دیا، ہو سکتا ہے اگر ہم صرف ایک انسان کی خوشی کے لیے آئے. میں کہہ رہا ہوں یہاں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں ہر آدمی، ظاہر پردیس میں تو ویسے بھی ایک پردیسی کے غم کی تلاش لگتی ہے. انسان تو یہاں تڑپتا ہے کہ اسے مجلسیں مل جائیں. لہذا یہاں تو انسان اتنے دور دور کا سفر کر کے ایک پردیسی کو رونے کے لیے انسان آتا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے عزیزان ایمان. میں سوچتا تھا کہ ہمیں اور کسی موقع پہ وطن کیوں نہیں یاد آتا، مگر محرم آئے تو ہر ایک کا دل تڑپتا ہے. عید میں اگر فون کر کے پوچھا جائے کہ تم آ رہے ہو تو پردیس میں جوان بھی یہ جواب دیتا وہ نظر آتا ہے، نہیں عید پہ نہیں آئیں گے، کوشش کریں گے محرم میں آ جائیں. ہوگی اور بھی کوئی وجہ، لیکن یہ محرم میں ہی انسان وطن کے لیے اتنا کیوں بے چین. اور یہ بھی حسین مظلوم کا معجزہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے وطن کا محرم اچھا لگتا ہے، چاہے وہ چند افراد میں ہو، لیکن ہر ایک کو اپنے گھر کا تعزیہ اچھا لگتا ہے، اپنے گھر کا محرم اچھا لگتا ہے. وہ تعزیہ داری کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ وہ خود مہمان ہوتا ہے، وطن میں وہ میزبان ہوتا ہے، اس کا آقا اس کے گھر مہمان ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں تڑپتا ہے انسان کا دل؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ایک کسی مہینے میں کسی پردیسی کو اس طریقے سے نہیں ستایا گیا جس طریقے سے اس مہینے میں ایک پردیسی کے اوپر ظلم ڈھایا گیا. شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ جو انسان پردیس میں محرم میں تڑپتا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم مجلسوں میں قربتاً اللہ آئیں. اس لیے کہ حسین کا ذکر خدا سے قریب کرتا ہے. آپ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت اس لیے کر رہے ہیں، انی اتقرب الیک، کس لیے؟ تاکہ اللہ سے قریب ہو سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ زیارت عاشورہ یہ حدیث قدسی ہے. اور جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے وہی زیارت عاشورہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اب خدا جو اپنے قریب ہونے کا ذریعہ بتا دے. میرا موضوع دوسری طرف بات نہ چلی جائے اس لیے میں زیادہ اس پہ رکنا نہیں چاہتا، لیکن عزیزان ایمان کوشش ہمیں کرنی چاہیے، چاہے یہاں ہو یا وطن. کبھی کبھی ہمارے درمیان کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے اپنے وطنوں میں اپنے اپنے گھروں پہ جائیں گے، آپ ذمہ دار ہیں تو پیغام تو لے جا سکتے ہیں. اس حیثیت سے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے
کہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ گھر میں بیٹھیں، چلیے صاحب مجلس چلا جائے، نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ ہماری مجلس میں نہیں آئے تھے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ حضور ابھی تو آپ زندہ ہیں، آپ کی تو مجلس بھی نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں ہماری مجلس میں نہیں آئے تھے۔ تو اگر ہم نے مجلس حسین کی سمجھا ہوتا تو ہم کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو آیا اس کو فاطمہ جانے۔ لیکن یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے۔ وہ آپ کے یہاں نہیں آئے تو انہوں نے اپنا نقصان کیا، آپ اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ہندوستان میں، یہاں تو چھوڑ دیجئے، ہندوستان میں یا پاکستان میں سبزی بیچنے والے ٹھیلے لے کے جاتے ہیں محلوں میں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب جن سے خفا تھے وہ بھی اسی ٹھیلے پہ سبزی لے رہے تھے، دوسرے صاحب بھی وہیں۔ میں نے کہا رے بھائی یہ یہاں سے خرید رہے ہیں، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ کہنے لینے دی۔ میں نے کہا کیوں، آپ لوگوں کے اختلاف ختم ہو گئے؟ کہنے کہ نہیں اختلاف تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر ایک ہی جگہ سے کیوں لے رہے ہیں؟ کہنے اچھا وہ لے رہے ہیں تو ہم نہ لیں؟ میں نے کہا نہیں اختلاف ہے تو نہ لیجئے۔ کہنے کہ رے بھائی یہ سستی دے رہا ہے۔ ایک مادی ذرا سے فائدے کے لیے انسان سبزی کے ٹھیلے پہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ عزیزان ایمان ہم وہاں نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ فلاں کا امام باڑہ ہے، وہ فلاں کی مجلس ہے، وہ فلاں کا انتظام ہے۔ عزیزان ایمان ذرا سے اختلاف کے لیے اپنا فائدہ کیوں کھو رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ان مجلسوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس مجلس میں آئیے گا تو فاطمہ کی رضا حاصل ہوگی، رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ ایک ذرا سے مادی فائدے کے لیے آپ اختلاف کے باوجود ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور جہاں اخروی فائدہ مل رہا ہو وہاں ذرا سے اختلاف میں اتنا بڑا نقصان۔ چونکہ زاویہ نگاہ فرق کر رہا ہے۔ ہم نے مجلس کو اس شخص کی سمجھا، ہم نے امام باڑے کو اس شخص کا سمجھا ہے، لیکن اگر مجلس حسین کی ہے تو پھر اب یہ نگاہ نہیں ہوگی۔ اب تو وہ کہے گا کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں، ہونے دو۔ اب تو اگر وہ ہم کو بھگائیں بھی تب بھی ہم کہیں گے کہ نہیں ہم یہاں جائیں گے اس لیے کہ یہاں عرش نشینوں کی ہم نشینی کا شرف ملے گا۔ یہ مجلسیں بڑی بابرکت، انسان کی زندگی میں اس سے برکتیں آتی ہیں۔ لہذا 8ویں امام نے فرمایا کہ فرش عزا مصلی الہی میں سے ایک مصلی، لہذا یہاں آئیے تو پھر زاویہ نگاہ فرق کرنا چاہیے۔ اب آپ دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک ممکن جتنا ہو جس سے طہارت کا خیال رکھیں، دوسرے قربتاً اللہ۔ اور اب جو آئیں گے، بڑی عجیب بات ہو گئی عزیزان ایمان ہمارے یہاں، ہم نے مجلسوں کو تبرکوں سے منسوب کر دیا۔ مجلس امام حسین کی تھی، چونکہ بات آ گئی ہے لہذا ایک دو باتیں، اس لیے کہ اسلامی قدر، کربلائی قدریں ہم کو پہچاننی ہیں۔ جو مجلس بی بی زینب نے بنام حسین دیا تھا، ہم نے اس کو تبرک سے منسوب کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں بریانی کی مجلس، شیرمال کی مجلس،
یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے جوان بھائیوں، ذمہ داری آپ کی ہے اس وقت. عزاداری کا اصل ذمہ دار امام ہے، لیکن اس نے حجاب غیبت سے اگر آپ کو ذمہ دار بنا رکھا ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہی تو ہے. ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ جو مجلسیں بی بی زینب نے بنام حسین دی تھی، آج ہم کیوں تبرکات سے منسوب کر رہے ہیں؟ عزیزان ایمان، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے کل تبرک غیر قوموں کے لیے رکھا تھا. ہم بنام حسین آتے تھے، غیر تبرک کے لیے آتا تھا. لیکن آج بعض جگہوں پہ حالات بدل گئے ہیں. بعض وقت ہمارا ایسا عالم ہوتا ہے کہ غیر تو اس لیے آتا ہے یہ سن کے کہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے، ہم یہ سوچ کے آتے ہیں مجلس کون پڑھ رہا ہے، ذاکر کون ہے، تبرک کیا تقسیم کیا جا رہا ہے، انجمن کون سی آ رہی ہے، نوحہ خان کون سا آ رہا ہے. ارے یہ سب نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جنت سے کون کون آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم محشر میں جائیں، مولا ہم نے 2 مہینہ 8 دن مجلسیں کی. ارے کہا جائے تم نے جس چیز کے لیے تم مجلس میں گئے تھے وہ تمہیں مل گیا. اگر کل تم حسین کے لیے مجلس میں جاتے تو آج حسین ملتے. ہم اپنے کو محدود کرتے ہیں. یا علی، لہذا میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے. صرف ہمیں پتہ ہے ہر انسان جو بھی کہیں بھی فرش ازا سے جڑا ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، عقیدت ہے، تبھی جڑا ہوا ہے. صرف توجہ کی ضرورت ہے. آج ہمارے جوان بھائی عزاداریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ باتوں کی طرف ہمیں، جو ہم بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ہم میں جو بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ متوجہ کریں. آج نئے نئے انداز، اب ذرا تابوت کو چینج کیا جائے، اس لیے کہ اس طریقے کا تابوت اٹھتے ایک زمانہ ہو گیا. اب ذرا علم میں چینجنگ لائی جائے. میں پھر معذرت چاہتا ہوں، صرف اپنے جوان بھائیوں کے ذہنوں تک پیغام پہنچانا ہے. وہ جانتے ہیں ان کی عظمتوں کو. ہم کیوں چینج لانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے. عزیزان ایمان، جو چیزیں مادیات سے جڑی ہوں ان میں تبدیلی لائی جاتی ہے. معنویات سے جو چیزیں وابستہ ہوں ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے کہ جس سے منسوب ہے وہ خود اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے. قرآن کی آیت آج تک معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس نے کہا ہے اس نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ تابوت میں چینجنگ آ جائے؟ کیا ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے؟ عبادت ہے نا. تو مجھے بتائیے، آج کسی کی آواز آتی ہے 1400 برس سے سجدہ ویسے ہی کر رہے ہیں، اب تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے. 1400 برس سے رکوع ویسے کیا جا رہا ہے، اب کچھ بدلنا چاہیے. حج کے موسم میں پوری کائنات سے لوگ ایک وقت میں اکٹھا ہوتے ہیں. حج کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، زمانے مختلف بانٹ دینے چاہیے. ہندوستان کے لوگ فلاں
زمانے میں پاکستان کے فلاں، یو اے ای کے فلاں، عرب امارات فلاں، اس طرح مہینہ بانٹ دیا جائے؟ کسی کو حق نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جیسے بتایا جا چکا ویسے ہی کیا جائے گا۔ یہ عبادتیں ہیں، عبادتوں میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ تو عزیزان ایمان، اگر علم عبادت ہے، تابوت عبادت ہے، عزاداری عبادت ہے کہ عبادت ہے، تو اس میں بھی تبدیلی کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ مجلسیں اسی انداز میں اچھی لگتی ہیں۔ اگر مجمع کو کرسیوں پہ بیٹھا دیا جائے، جو معذور ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی طور پہ اگر مجمع کرسیوں پہ بیٹھ جائے تو پھر مجلس کا وہ اثر نظر نہیں آتا۔ کتنے برس سے آج یہی ایک اسلوب چلا آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ زینب نے زمین پہ بیٹھ کے عزاداری کی تھی، ام کلثوم نے زمین پہ بیٹھ کے گریہ کیا تھا، اہل حرم نے بیٹھ کے زمین پہ گریہ کیا تھا۔ یہ تاثیر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ہم کو ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غیر طاقتیں غیر محسوس طریقے سے ہماری قدروں کو ہم سے چھیننا چاہتی ہیں۔ بس میرے جوان بھائیوں، اگر کسی کو بھی کوئی بات میری ناگوار گزری ہو، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ سب عزادار ہیں۔ ہم عزادار کا دل کیسے دکھا دیں؟ اس لیے کہ اس دل میں حسین ہیں۔ کوئی بھی عزادار ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی عزادار کے دل شکنی کرے۔ ہاں، اصلاح ضروری ہے، طعنہ نہیں کر دیجئے، طنز نہ کیجئے، اصلاح کیجئے۔ لہذا جس کو بھی ہم سب کربلائی قدروں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ حسین نے کربلا اسی لیے بنائی، اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحطام۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسین کو حکومت سے رغبت نہیں ہے۔ پھر حسین نے کربلا کس لیے بنائی؟ ولیکن لنرئ المعالم دینکا، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جائیں۔ وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور میں نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے، تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے۔ عزیزان ایمان، حسین کربلا کس لیے بنا رہے ہیں؟ اصلاح کے لیے، دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے۔ اور بیعت کا مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین کی ایک قدر ہے جسے پامال کرنے کے لیے، جس کو جو حاکم ہے اسے محکوم بنانے کے لیے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ جسے قرآن اور رسول نے حاکم بنایا ہے اسے محکوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ پوچھئے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ بس آج میں اس موضوع کو اسے ایک خط پہ مکمل کر دوں گا، چونکہ یہ بہت اہم خط ہے، لہذا میں آج پھر اس موضوع پہ ذرا دیر رک رہا ہوں کہ حسین نے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا نہیں بنائی، اس لیے کہ وہ واقعات جو ائمہ اور انبیاء کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، ان پہ اگر یقین کرنا ہوتا تو کوئی اعتراض ہی نہ کرتا۔ لیکن عزیزان ایمان، چھوڑیے گزشتہ تاریخ کو، جائیے تاریخ سے پوچھئے۔ الامامہ والسیاسہ ایک اہم کتاب، اس میں یہ خط موجود، طبری میں موجود،
اور دوسری کتابوں میں یہ خط موجود ہے کہ حاکم شام سے امام حسین اسلام کی جو خط و کتابت ہوئی ہے، اس میں ایک خط ہے کہ حاکم شام نے سرکار سید الشہداء کو لکھا، اے حسین ہمیں خبر ملی ہے کہ تم کسی انقلاب کی تیاری میں مصروف ہو، اور علیکم السلام، یاد رکھنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم لوگوں کے درمیان امت اسلامیہ میں تفرقہ اندازی نہیں کرو گے۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اور تم لوگوں کے کہنے میں آ کے اپنے اس عہد کو نہیں توڑو گے جو تم سے لیا جا چکا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں۔ اب مولا نے جب اس کا جواب لکھا تو کہا، حاکم شام مجھے نہیں معلوم کہ تیرے چاپلوسوں نے تجھے کیا بتایا، لیکن میں تیرے لیے اتنا واضح کر دوں کہ جب تک تو زندہ ہے حسین کوئی انقلاب برپا نہیں کرے گا، لیکن ہاں اگر تو نے اپنے بعد یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا ولی منتخب کر کے اسلام کا سربراہ بنایا تو حسین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ عزیزان ایمان، یہ گفتگو کب ہو رہی ہے؟ حاکم شام کے دور میں۔ تاریخ لکھنے والوں کچھ تاریخ پڑھ بھی لیا کرو، اس لیے کہ اگر مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بنی تو ابھی تو حاکم شام موجود ہے، اور حسین اسی وقت خبردار کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا اگر تو نے یزید کو حاکم بنایا تو حسین خاموش نہیں بیٹھے گا، یعنی مطالبہ بیعت ہو یا نہ ہو، چونکہ میں ذمہ دار شریعت ہوں لہذا اپنے اصول پہ باقی رہوں گا۔ عزیزان ایمان، سوال یہ ہے کہ حاکم شام نے یہ کیا لکھا کہ اور ہمیں یقین ہے کہ تم اپنے کیے ہوئے عہد پہ باقی رہو گے۔ جیسے ہی میں نے یہ پڑھا میں فوراً تاریخ کے اوراق میں تلاش کرنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام سے حاکم شام کا کون سا معاہدہ ہوا۔ مجھے پوری تاریخ میں کہیں نظر نہ آیا کہ سرکار سید الشہداء سے کوئی حاکم شام کا معاہدہ ہوا ہو۔ تاریخ میں صلح حسن تو ملی مگر امام حسین سے کوئی معاہدہ نظر نہیں آیا۔ جی چاہتا ہے پوچھوں، حاکم شام سرکار سید الشہداء سے کون سا معاہدہ ہوا ہے جو تو لکھ رہا ہے کہ اپنے عہد کو نہیں توڑیں گے؟ عجب نہیں حاکم شام آواز دے نادان، یہاں شخصیت بدلنے سے کردار نہیں بدلتا۔ ارے معاہدہ جو حسن کا ہے وہی حسین کا ہے، اور حسین کی کیا بات، اگر رسول نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہی معاہدہ آخری امامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ سب ایک ہیں۔ میں حسن کے ہی معاہدے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ امامت اگر حسین تک آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین اس معاہدے کو توڑ دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، جو 10 برس مولا امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خاموشی زندگی گزاری ہے، یہ اسی معاہدے کی پاسداری ہو رہی تھی۔ چونکہ یہ
ایک امام اور معصوم کا کیا ہوا عہد ہے، اور جو امام اور معصوم عہد کرتا ہے وہی عہد خدا ہوتا ہے، اور عہد خدا کو توڑ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اب جا کے تاریخ سے پوچھئے گا کہ کس نے نبی کے عہد کو توڑا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور اب یہاں سے امام حسین نے جو قلم اٹھایا تو قسم خدا کی حاکم شام کو آج پھر امام حسن کے قلم کی یاد آ گئی ہوگی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ دو جواب دینے کے بعد لکھنا شروع کیا، اچھا اب جو تو، اور اس میں بہت سی چیزیں تھی کہ اللہ سے خوف کرو، خوف خدا اور یہ تمام چیزیں، امام حسین نے ایک جملے میں اس کا بھی جواب دیا کہ ہاں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے، جب وہ اپنی سرکشیوں پہ بلندیوں کی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو بندے کو ہدایت بھی کر دیتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لکھا کہ اور جو تو مجھ کو عہد یاد دلا رہا ہے کہ میں عہد و پامان پہ باقی رہوں، تو اب مجھے اتنا بتا، اولستا قاتل حجر و اصحابہ الذین یستفضعون البدعہ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بتا کیا تو حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کا قاتل نہیں ہے جن سے تو نے وہ اصحاب کہ جو الذین یستفضعون البدع، جو بدعتوں کو ناروا سمجھتے تھے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکیوں کی ہدایت کرتے تھے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکتے تھے، وَآتَيْتُهُمُ الْمَوَاسِيقَ الْغَلِيظَ اور تو نے ان کو ایک بہت سخت عہد و پیمان ان کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد وَنَكَسْتَ اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا۔ تو مجھے عہد یاد دلا رہا ہے، کیا تو نے حجر کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ عہد کر کے نہیں توڑا؟ اس کے بعد پھر مولا لکھتے ہیں اولست قاتل خزرمی، کیا تو خزرمی کا قاتل، اولست قاتل عمر ابن حمق، کیا تو عمر ابن حمق کا قاتل نہیں ہے، جن کی تعریف کرتے ہوئے امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا عبادت کی بنیاد پہ عالم یہ تھا کہ اس کا بدن عبادت کی بنیاد پہ لاغر ہو گیا تھا اور سجدے کا نشان اس کی پیشانی پہ تھا، تو نے اس کو ایسا عہد دیا، ایسا اس کو پیمان دیا کہ اگر تو پہاڑ کی بکریوں کو بھی کوئی وہ عہد اس سے بھی کرتا تو پہاڑ کی بکری اتر کے دامن کوہ میں آ جاتی، اور تو نے مگر عہد توڑ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر زیاد ابن ابی کی تاریخ بیان کی ہے کہ اس کو تو نے اپنے باپ کا بھائی بنایا، جبکہ یہ رسول کی حدیث کے خلاف تھا۔ پیغمبر اسلام فرما چکے تھے کہ جو جس کے بستر پہ متولد ہو اس کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن تو نے اس کو اپنے باپ کا بیٹا بنایا۔ اب میں ظاہر ہے اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ کسی کا شجرہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، لیکن اب امام فرماتے ہیں اولست قاتل الخزرمی، کیا تو خزرمی کا قاتل نہیں ہے؟ الذی کتب الیک فیہ زیاد ابن ابی، جس کے بارے میں تیری طرف زیاد ابن ابی نے لکھا کہ انہ علی دین علی، کہ وہ علی کے دین پہ ہے، فکتبت ان اقتل کل ما کان علی دین علی،
تو تو نے جواب میں لکھا کہ ان کو بھی قتل کر دو اور جتنے افراد بھی علی کے دین پہ ہیں انہیں قتل کر دو. فَقَتَلْتُهُمْ وَمَثَّلَهُمْ، اور ان کو قتل کیا گیا اور ان کو مسلح کیا گیا. وَوَاللَّهِ دِينُ عَلِيٍّ هُوَ دِينُ ابن عَمِّهِ رسول اللہ، اور قسم خدا کی میرے بابا علی کا دین وہی تھا جو رسول اسلام کا دین تھا. جس دین کے لیے، اب تاریخ سنیں، جس دین کے لیے تیرے آبا و اجداد نے رسول سے جنگ کی اور میرے بابا سے جنگ کی، اور جب جنگ میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر اسی دین کو قبول کیا اور اسی دین کو بہانہ بنا کے تو آج مسند خلافت پہ بیٹھا ہوا ہے. عزیزان ایمان یہ خط نہیں ہے. قسم خدا کی معاویہ لکھ کے بہت پچھتایا ہوگا، حاکم شام بہت پچھتایا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک تو یہ سارے اس کے جرم مورخین نے لکھے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اب تک یہ سارے جرم اس کے مورخین نے لکھے تھے. مورخ کو جھوٹا بنایا جا سکتا ہے، مورخ کو جھوٹا بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی معصوم کو جھوٹا نہیں بنایا جا سکتا، وہ بھی جو نواسے رسول ہو. عزیزان ایمان، تو اب یہ کون ہے جس نے یہ سارے اس کے جرم کو تحریر کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کو نبی نے کہا ہے کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. عزیزان ایمان، تو مجھے کہنے دیجئے، ساری کائنات کے جرم کا فیصلہ وہاں جا کے ہوگا، مگر جس کے جرم کی کتابت وارث جنت یہاں کر دے اس کا فیصلہ یہی ہو گیا. صلوات محمد. عجیب خط ہے یہ خط نہیں ہے، یہ ایک پوری دستاویز ہے کہ جو تاریخ کے دامن میں موجود ہے. تم ہم کو عہد یاد دلا رہے ہو، پہلے اپنی تاریخ پہ تو نظر ڈالو. ہم تو عہد پہ اتنے پورے ہیں کہ اگر بچپنے میں بھی نبی سے کوئی عہد کر لیں تو چاہے پوری کائنات قربان کرنی جائے لیکن ہم اپنا عہد نہیں توڑتے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس خط کے سلسلے میں اور گفتگو کر سکوں، لیکن یہ واضح ہو گیا. کب حسین یہ خط لکھ رہے ہیں؟ میرے مولا نے یہ خط کب لکھا؟ حاکم شام کی زندگی میں. عزیزان ایمان، جو حاکم شام کی زندگی میں اعلان کربلا کر چکا ہو، یہی تو میں کہتا ہوں. ارے وہ اور ہوں گے کہ جو اپنے مستقبل میں کسی نجومی کے محتاج ہوں. معصوم اپنا بھی مستقبل بیان کرتا ہے اور سامنے آنے والے کے مستقبل سے بھی آگاہ کر دیتا ہے. اگر حاکم شام تو نے یزید کو اپنے بعد حاکم یا علی، تو پھر حسین خاموش نہیں بیٹھے گا. اور اب حسین انقلاب برپا کر رہے ہیں. کیسے کیسے ساتھیوں کو لے کے حسین نے انقلاب برپا کیا، کیسے کیسے جانثار حسین نے قربان کر دیے. عزادارو، بھی یہ چند راتیں بچی حسین کے 40 کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جس میں اہل حرم زندان میں اسیر ہے. آپ ذرا تصور تو کریں،
کیسی مصیبتوں سے اہل حرم گزر رہے ہیں. کیا کیا مشکلیں. ایک بچی 4 برس کی حسین کے سینے پہ سونے والی، جس کو وطن جانے کی بڑی آرزو تھی. جو بھی اپنے وطن میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، پروردگار تجھے جناب سکینہ کا واسطہ ان کے بچوں کو صحیح و سالم رکھنا. اے عزادارو، احساس ہے نا؟ جن کی آغوش میں بیٹیاں ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ باپ جب سفر پہ جاتا ہے، بیٹوں سے خدا حافظی اتنی سخت نہیں ہوتی، لیکن بیٹیوں سے دامن چھوڑانا بہت سخت ہوتا ہے عزادارو. وہ بھی اگر کوئی چھوٹی بچی ہو، وہ بھی اگر کوئی ایسی بچی ہو جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہو. عزادارو ذرا تصور کیجئے، حسین سکینہ سے کیسے رخصت ہوئے. یہی وجہ ہے کہ سکینہ کو اپنے بابا کے بعد سکون نہیں ملا. تاریخوں نے لکھا ہے، شاید میں نے یہ روایت کبھی پڑھی ہو، کہ جناب ابراہیم، ان کے پاس 2 بیٹے تھے، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل. اور ایسے بیٹوں کے باوجود جب آپ نے دعا کی پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، تو لوگوں نے آ کے نبی خدا سے پوچھا، اے خلیل اللہ، ایسے ایسے بیٹوں کے باوجود آپ بیٹی کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جو جملہ سنا کرتے ہیں نا، یہ اسی نبی کا جملہ ہے. نبی فرماتے ہیں اس لیے کہ بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں. مگر جی چاہتا ہے عزادارو، جب میں نے یہ جملہ پڑھا، بیویاں بچیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں، جب میں نے یہ جملہ پڑھا عزادارو، جی چاہا دست ادب جوڑ کے بارگاہ خداوندی میں دعا کروں، اے پروردگار کسی بیٹی کو ویسے اپنے بابا کے جنازے کی زینت نہ بنانا. ارے جیسے شام غریبہ میں حسین کی 4 برس کی بچی، آپ ذرا تصور کریں، تماچے کھائی ہوئی سکینہ، جس کے بندے چھینے جا چکے، جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے. بس ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. میں جلدی سے آگے بڑھا کہ اس بچی کے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی. عزادارو میں ایسے نہیں پڑھنے والا، میں احساس دلانا چاہتا ہوں. سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے. حمید کہتا ہے میں بجھانے کے لیے آگے بڑھا، بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی. یعنی سکینہ اس جلتے ہوئے دامن کی آگ برداشت کر لے گی، مگر کسی کا تماچا برداشت نہیں کر سکتی. سکینہ کے لیے وہ ظلم زیادہ سخت ہے. حمید کہتا ہے میں نے بچی سے کہا، بچی گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے کرتے کے دامن کی آگ بجھانا چاہتے ہیں. حمید آگے بڑھا، اس نے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھا دیا. عزادارو جیسے ہی سکینہ نے اس کے اس رحم کو دیکھا، کہا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا پوچھو بچی، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا پہلے اتنا بتاؤ کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو یا ہمارے مخالف ہو؟ حمید کہتا ہے تو اپنا سوال پوچھ لے. کہا نہیں، پہلے میرا جواب دو. کہا اے بچی، نہ ہم تیرے چاہنے والے نہ ان کی طرف سے ہیں.
اب تو اپنا سوال پوچھ لے. سنیں گے عزادارو سکینہ نے کیا پوچھا؟ سکینہ کہتی ہے اے بھائی مجھے نجف کا راستہ بتا دے. مجھے نجف کا راستہ بتا دے. حمید کہتا ہے بچی نجف بہت دور ہے مگر اتنا بتا کہ نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا دادا نجف میں سویا ہے، میں نجف جا کے کہوں گی دادا کربلا چلو، بابا قتل کر دیا گیا، خیمے میں آگ لگا دی گئی، پھوپھیوں کی چادریں چھینی گئی، اے بابا دیکھو میرے رخسار نیلے ہو رہے ہیں، ارے گزرے میری کانوں کی لبیں چری ہوئی. جزاکم ربکم پڑھنے والے پالنے والے حرم سیدہ زینب اور حرم سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما. اے پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم جلدی سے جلدی ان تمام مشاہد مقدسہ کے ظاہر بن جائیں، زیارتوں میں سہولت پیدا کر دے. جملہ سنیں گے عزادارو؟ حمید کہتا ہے بچی تو نجف نہیں جا پائے گی، نجف بہت دور ہے. بچی نے کہا اچھا اگر نجف دور ہے تو یہ بتا دے یہاں نشیب کہاں ہے؟ مجھے بتا دے نشیب کہاں ہے. کہا نشیب جا کے کیا کرے گی، کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا کو میں نے سنا ہے نشیب میں قتل کیا گیا ہے، میں اپنے بابا کے جنازے پہ جاؤں گی، بابا سے لپٹ کے گریہ کروں گی. حمید نے اشارہ کیا، بچی آواز دیتی ہے اے میرے بابا کہاں ہو؟ ارے نشیب سے ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے سکینہ ادھر آ جا. اب جو سکینہ پہنچی اپنے بابا کی لاش کو دیکھا، اے عزادارو ارے بچی عجب نہیں سہم کے کھڑی ہو گئی ہو، پھر سوچا ہو یہی میرا بابا ہے، ارے یہی میرا بابا ہے. کٹی ہوئی گردن سے پھر آواز آئی ہوگی آ سکینہ میرے سینے سے لگ جا. بس عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، احساس کر لیجئے. سکینہ میں ہی تیرا بابا ہوں، لیکن سکینہ کھڑی ہو کے اپنے بابا کی لاش دیکھ رہی ہے. بابا بلا تو رہے ہو کہ آ کے سینے سے لپٹ جاؤں، مگر اے بابا تمہارے بدن میں اتنے تیر ہیں، اے بابا میں کیسے لپٹوں، اے بابا سینے سے کیسے لگوں، اے عزادارو مجھے نہیں معلوم. ارے بچی نے پہلے تیر نکالا یا اسی تیر بھرے جسم پہ بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی. اے بابا خیمے جل گئے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے پروردگار ہم سب کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے پروردگار جو رزق و روزی کی تلاش میں آئے ہیں ان کی روزی کو آسان فرما. اے پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. اے پروردگار
حسین کے 40 کے لیے جو زائرین گئے ہوئے ہیں، پروردگار تجھے سکینہ کا واسطہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے پروردگار ہم سب کو بھی اتنی توفیق عطا کر کہ ہم بھی 40 حسینی میں حرم حسینی پہنچ کے زیارت کر سکیں۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھنا۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہو وارث عزا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کے لیے مرحومہ بی بی رباب، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے لیے مرحومہ رقیہ بنت اکبر علی، مرحوم سلیمان نظر علی، مرحومہ کنیز فاطمہ، اور اپنے اپنے تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات میں جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام مومنین کی ارواح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ممی اعلان سماعت فرمائے ماتم سے پہلے کہ بروز جمعہ